اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، جس میں سلوک الی اللہ کے راستے بیان کیے گئے ہیں۔ وہ طالبان سلوک الی اللہ جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس سفر میں کن امور کی رعایت کرنا ہے، کون سے ایسے وظائف، کون سے ایسے اعمال انجام دینا ہے کہ جن وظائف اور اعمال کو انجام دے کر وہ اللہ کی ملاقات کے فیض سے فیض یاب ہو سکیں۔ لہٰذا یہ کتابیں اور یہ گفتگو جو ایسے شیعہ عرفاء فقہا کی جانب سے نقل ہوئی ہیں، نہایت ہی مفید ہیں ان طالبان سلوک الی اللہ کے لیے جو اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے گفتگو ہو رہی تھی، پہلے ماہ ذی قعد کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ ماہ ذی قعد اللہ سے ملاقات کرنے والے مسافروں کے لیے نہایت ہی اہم مہینہ ہے، اور اس مہینے کو جو ہے وہ اعمال کو انجام دے کر اس مہینے کو احیا کرنے کی ضرورت ہے، اور سالک اللہ سے ملاقات کے لیے اس مہینے کو اپنے لیے ذخیرہ قرار دے سکتا ہے۔ اسی طرح ماہ ذی حج بھی ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے، اور بالخصوص اس مہینے کے ابتدائی ایام اول ذی حج سے لے کر 13 ذی حج تک یہ جو ایام ہیں، نہایت ہی بابرکت ایام ہیں، نہایت ہی اہمیت کے حامل ایام ہیں، کہ جن میں مخصوص اعمال کو انجام دے کر ایک حاجی، ایک مسافر الی اللہ، اللہ سے ملاقات کے رتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا گفتگو ہو رہی تھی اس مہینے کے اعمال سے متعلق۔ ہم نے 10 ذی حج تک یعنی روز عرفہ تک اعمال بیان کر دیے، لیکن روز ترویہ یہ رہ گیا بیان کرنا، تو روز ترویہ کی اہمیت کے بارے میں آج آپ سے گفتگو کریں گے، اور پھر آگے جو ہے وہ عید قربان سے متعلق اور آگے کے معاملات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ مناسک حج میں ترویہ کا دن نہایت اہم دن ہے، یعنی عرفہ کے دن سے ایک دن پہلے 9 ذی حج کا دن عرفہ کا دن ہے، تو ایک دن پہلے جو 8 ذی حج کا دن ہے، یہ نہایت ہی اہمیت کا دن ہے، اسے روز ترویہ کہتے ہیں۔ جس دن پانی ترویہ کا مطلب یعنی پانی پلانا، پانی پہنچانا، پانی ذخیرہ کرنا، اور قدیم زمان میں چونکہ مشعر میں، عرفات میں، مینا میں پانی موجود نہیں ہوتا تھا، لہٰذا ترویہ کے دن حاجی اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اور اپنی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ پانی ذخیرہ کیا کرتے تھے، پانی جمع کیا کرتے تھے، اور اس پانی کو عرفات میں اور مشعر میں جا کر استعمال کرتے تھے۔ یہ آج کل تو باقاعدہ پائپنگ سسٹم کے ذریعے سے پانی وہاں پہنچایا گیا ہے، لیکن قدیم میں وہاں پانی موجود نہیں ہوتا تھا، لہٰذا مکہ ہی سے پانی کو جمع کر کے اپنے ساتھ حاجی لے جایا کرتے تھے اور پانی کو جمع کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس دن کو یوم الترویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 8 ذی حج کا دن ہے، اور اسی دن حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام نے عالم رؤیا میں حضرت اسماعیل کو قربان کرتے ہوئے مشاہدہ کیا تھا، اور وہ خواب دیکھا تھا۔ پس یہ واقعہ چونکہ بیس بنا ہے اعمال عرفہ کے لیے، رمی جمرات کے لیے، لہٰذا ایک نہایت ہی معنوی اہمیت کا حامل ہے یہ دن، اور بیان ہوا ہے کہ اسی دن حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا تھا، لیکن انہیں چونکہ مکان کا علم نہیں تھا کہ کس جگہ پر خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو اس مکان کو معین کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر خداوند متعال نے بنیادیں بھی بھیجیں، اور پھر خداوند متعال نے حجر اسود بھی بھیجا، اور اس زمانے میں کعبہ کے 2 دروازے جو ہے وہ رکھے گئے تھے، ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب، جسے مستجار کہا جاتا ہے۔ اب جبرائیل نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو 8 ذی حج کے دن یہیں سے مکہ سے پانی جمع کرنے کے لیے اور عرفات میں اس پانی کے ساتھ جانے کے لیے حکم دیا تھا اور بتایا تھا، تو اس وجہ سے اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔
یوم ترویہ کے اعمال کیا ہیں؟ تو یوم ترویہ میں حاجی جو حج تمتع انجام دے رہے ہیں وہ اسی ترویہ کے دن مکہ سے احرام باندھتے ہیں، یعنی حج کی نیت کرتے ہیں، حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، لباس احرام کو پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ کر وہ باقاعدہ محرم ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی ترویہ کے دن طلوع آفتاب کے وقت مکہ سے منا کی طرف وہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اسی دن منا میں قیام کرنا مستحب ہے۔ لیکن بس اوقات آج کل کے دور میں حاجیوں کی تعداد چونکہ زیادہ ہے، رش ہے، اس رش کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس مستحب پر بعض حاجی عمل نہ کریں اور وہ مکہ میں ہی قیام کریں۔ پھر یہاں آپ نے ترویہ کے دن مستحب نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، استغفار کیا جا سکتا ہے، تفکر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونا ہے، اور کل کا دن چونکہ عرفہ کا دن ہے اور نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے یہ ترویہ کے دن ان اعمال کے ذریعے سے حاجی خود کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے۔ پس شب ترویہ ایک نہایت ہی اہم رات ہے، اور اس رات احیا کرنا، عبادت کرنا نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ کل انسان نے اللہ کی بارگاہ میں احرام باندھنا ہے، تو احرام باندھنے کے لیے انسان کو خود کو آمادہ کرنا ہے، خود کو تیار کرنا ہے، اور پھر ترویہ ہی کے دن انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے احرام میں داخل ہونے سے پہلے۔ بس یہ تو عزیزان محترم ترویہ سے متعلق گفتگو ہو گئی۔ اب آتے ہیں ہم واپس عرفہ کے دن۔ عرفہ کے دن ہم نے بیان کیا کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہایت ہی فضیلت کی حامل زیارت ہے، اور اس زیارت کو حاجی کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ عرفہ کے دن اس زیارت کو انجام دینا چاہیے، عید قربان کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو انجام دینا چاہیے۔ لیکن عرفہ کے دن اگر ہم فوکس کریں تو مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بحار الانوار ہے، جلد نمبر 98 ہے، صفحہ نمبر 86 ہے اور 87 پر روایات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک حضرت امام حسین علیہ السلام کے زائرین کا کیا مقام ہے، اور وہ حاجی جو صحرائے عرفات میں موجود ہیں تو اللہ کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کے زائر کا مقام ان حاجیوں کے مقام سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بس وہ شخص جو عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچا ہے اور قبۃ الحسین علیہ السلام کے نیچے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتا ہے، اللہ کے نزدیک اس زائر کا مقام اس حاجی کے مقام سے کہ جو عرفہ کے میدان میں موجود ہے، اس زائر کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی یتجلی لزوار قبر الحسین صلوات اللہ علیہ قبل اہل العرفات، کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے اہل عرفات، یعنی وہ حاجی جو اس وقت میدان عرفہ میں جمع ہوئے ہیں، اجتماع کیے ہوئے ہیں، اللہ اہل زائرین حسین علیہ السلام کے لیے ان عرفات میں موجود حاجیوں سے پہلے عرفہ کے زائرین حسین کے لیے اللہ جو ہے وہ تجلی کرتا ہے۔ اب اللہ تجلی کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کسی جسم میں زائر حسین کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں زائر حسین کے سامنے آ جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ زائر حسین پر پہلے اپنی نظر کرم، نظر لطف اور نظر رحمت کرتا ہے عرفات میں موجود حاجیوں سے پہلے، یعنی اللہ نے ان پر بھی اپنی نظر کرم کرنی ہے، ان پر بھی اللہ نے اپنی رحمت کی بارش نازل کرنی ہے، ان پر بھی اللہ اپنی رحمت کا سایہ کرے گا، لیکن پہلے اللہ نے حسین کے زائرین کو مقدم کیا ہے، اور حسین ابن علی کے زائرین کے لیے اللہ پہلے اپنی رحمت کی تجلی کرتا ہے، بعد میں عرفات میں موجود حاجیوں پر خداوند متعال جو ہے وہ اپنی رحمت کرتا ہے۔ اب یہاں وہی سوال کہ اللہ کی تجلی سے کیا مراد ہے، تو روایت میں بیان ہوا ہے وَيَقْضِي حَوَائِجَهُمْ، یعنی اللہ ان زائرین کی حاجات کو، ان حاجیوں کی جو صحرا میں عرفات میں موجود ہیں، ان کی حاجت سے پہلے اللہ زائر حسین کی حاجات کو
قبول کر لیتا ہے اور پورا کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، اور اللہ ان حاجیوں کے گناہوں کو معاف کرنے سے پہلے زائر حسین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيُشَفِّعُهُمْ فِي مَسَائِلِهِمْ، اور یہ حاجی جو اللہ کی بارگاہ میں وہاں صحرائے عرفات میں جو ہے وہ بہت سے اپنے عزیز و اقارب کی شفاعت کا اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کرتے ہیں، اور ادھر سے زائر حسین بھی حسین ابن علی کے گنبد کے نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عزیز و اقارب کی شفاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ تو پہلے اللہ زائر حسین کی شفاعت کو ایکسیپٹ کرے گا، بعد میں عرفہ کے صحرا میں موجود ان حاجیوں کی شفاعت کو ایکسیپٹ کرے گا۔ ثم یسنی اہل عرفات فیفعل ذالک بہم، پھر اہل عرفات کی طرف اللہ توجہ کرے گا اور ان کے حق میں بھی ایسا ہی عمل انجام دے گا۔ یعنی پہلے اللہ جو ہے وہ زائر حسین کی حاجات کو پورا کرے گا، زائر حسین کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ظاہر حسین کی شفاعت کو ایکسیپٹ کرے گا، پھر اللہ توجہ کرے گا عرفات کے صحرا میں موجود حاجیوں کی حاجات کو پورا کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کی شفاعت کو ایکسیپٹ کرے گا۔ پس معلوم ہوا کہ عرفہ میں موجود حاجی ان کا اپنا بہت بڑا مقام ہے، لیکن زائر حسین کا مقام ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور روایات میں یہ مطلب بھی بیان ہوا ہے کہ عرفہ کے دن جو انسان عرفہ کے دن میدان عرفہ میں یعنی حج کے اعمال کو انجام دینے کے لیے نہیں پہنچ سکتا، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسین ابن علی کی زیارت کے لیے پہنچے۔ یعنی وہ فرد جس پر حجۃ الاسلام واجب ہی نہیں ہوا ہے، چونکہ حجۃ الاسلام واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ فقہ جعفریہ میں حجۃ الاسلام زندگی میں صرف ایک دفعہ واجب ہوتا ہے، اور اس کے بعد تمام زندگی بھر حج واجب نہیں ہے، واجب صرف ایک دفعہ تھا، باقی حج مستحب ہے، جتنی دفعہ بھی وہ اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے، واجب ایک دفعہ ہے۔ اور اس وجوب کے لیے شرائط فقہ جعفریہ میں بیان کی گئی ہیں، اور اگر کسی کے لیے وہ شرائط محقق نہیں ہے تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اب جب اس پہ حج واجب نہیں ہے تو یہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے کربلا چلا جائے، اور بالخصوص عرفہ کے دن اگر یہ کربلا جائے تو اس کا مقام ان حاجیوں سے جو صحرائے عرفہ میں موجود ہیں اور عرفات کے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، اس کا مقام ان سے بڑھ کر ہے اور کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من اتا قبر الحسین علیہ السلام یوم عرفہ، کہ جو شخص بھی عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت سلج الفؤاد، یعنی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے شخص کو سکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ روز محشر میں اٹھائے گا اور یہ مطمئن ہوگا، پرسکون ہوگا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مزید اسی بحار الانوار میں روایت موجود ہے کہ من زارہ قبر الحسین علیہ السلام یوم عرفہ، کہ جو کوئی بھی عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ عارفاً بحق، کہ وہ حسین ابن علی کے حق کے امامت کو، حق کے ولایت کو جانتا ہو اور اس کا عرفان رکھتا ہو، تو کتب اللہ لہ الف حجۃ مقبولہ، تو اللہ اس کے لیے 1000 حج مقبولہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں مکتوب کر دے گا۔ وَأَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ، اور اللہ 1000 عمرہ مبرورہ اور مقبولہ کا ثواب اس حاجی کے نامہ اعمال میں مکتوب کر دے گا۔ اب یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا رفاع کے ساتھ ایک مکالمہ ہے۔ رفاع امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ایسا صحابی ہے جو مستطیع نہیں ہوا، حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ میں نہیں جا سکا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ صحرائے عرفہ میں جانے کی اس کے پاس سعادت نہیں تھی، تو یہ کربلا چلا گیا عرفہ کے دن اور جا کر اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ تو یہ ایک ایسی حالت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب شرفیاب ہوتا ہے تو کہتا ہے، دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوا، فقال لی، تو امام صادق نے مجھ سے کہا، یا رفاعۃ اما حججت العام، اے رفاع کیا اس سال تم نے حج کو انجام دیا ہے؟ قال قلت جعلت فداک، تو کہا مولا میں آپ پر قربان جاؤں،
ما کانا اندی ما احج بے، مولا میرے پاس تو کوئی وہ استطاعت ہی نہیں تھی کہ جس کی بدولت میں جا کر اللہ کا حج انجام دیتا۔ وَلَكِنِّي عَرَفْتُ عِنْدَ قبر الحسین علیہ السلام، لیکن میں عرفہ کے دن حسین ابن علی کی قبر کے پاس پہنچا اور میں نے حسین ابن علی کی زیارت کیا۔ فقال علی یا رفاع، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس رفاع کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں ما کا صورتا اما کانا اہل منا فی ہے، کہ اے رفاع تم نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی ہے، تم نے کسی قسم کی کمی نہیں کی ہے اس عمل میں کہ جس عمل کو وہ حاجی وہاں منا کے اندر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی اے رفاع تم ہرگز جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ وہ لوگ حاجی وہاں عرفات کے میدان میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو قبول کروا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی شفاعت کو قبول کروا رہے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ تو اے رفاع تم نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی ہے، تم نے کوئی جو ہے وہ کمی نہیں کی ہے۔ کیوں؟ چونکہ لولا انی اکرہ ان یدع الناس الحج، کہ اے رفاع اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ کہیں لوگ حج کو چھوڑ نہ دیتے، لحدثتک بحدیث، تو میں تمہیں وہ حدیث بیان کرتا اور وہ اخبار بیان کرتا جو سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت سے متعلق ہے۔ لا تدع زیارت قبر الحسین علیہ السلام ابدا، تو اے رفاع ہرگز زیارت قبر حسین علیہ السلام کو ترک مت کرنا۔ ثم نکت الارض، یعنی اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے سر اقدس کو جھکا دیتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ کی انگشت مبارک سے زمین کے اوپر جو ہے وہ کچھ تحریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا زمین کو کوریدنا شروع کر دیتے ہیں، یا زمین کو اپنی انگلیوں سے جو ہے وہ مس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَسَقَطَتْ طَوِيلًا، اور پھر اس کے بعد امام طویل مدت کچھ جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں۔ شاید امام علیہ السلام رفاع کی اہلیت کو جانچ رہے ہیں کہ اس کے سامنے کون سا ایسا ابی عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کا گوہربار مطلب جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ ثم قال، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اخبرنی ابی، یعنی رفاع کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مجھے کہتے ہیں کہ مجھے میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ حدیث تعلیم دی ہے کہ من خرج الی قبر الحسین علیہ السلام، کہ جو کوئی بھی حسین ابن علی کی زیارت کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے، عارفاً بحق، یعنی ان کے حق امامت اور حق ولایت کی معرفت رکھتا ہے، غیر مستکبر، اور تکبر اور گمنڈ میں نہیں آتا ہے بلکہ تواضع کی حالت میں آتا ہے، تو اللہ اس کے لیے ایک پروٹوکول تعین کرتا ہے۔ وہ پروٹوکول کیا ہے؟ صاحبہ الف ملک عن یمینہ و الف ملک عن شمالہ، کہ اللہ اس کے دائیں جانب 1000 فرشتوں کو اس کے پروٹوکول کے لیے معین کرتا ہے، اور بائیں جانب بھی اللہ 1000 فرشتوں کو معین کرتا ہے کہ یہ حسین ابن علی کا زائر آ رہا ہے، اس کو باقاعدہ تشریفات کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ حسین ابن علی کی قبر اطہر کے پاس جو ہے وہ لے کر جاؤ۔ وَكُتِبَ لَهُ أَلْفُ حَجَّةٍ وَأَلْفُ عُمْرَةٍ، اور اللہ اس کے لیے 1000 حج اور 1000 عمرہ کو مکتوب کرتا ہے۔ یہاں مقبولہ کی قید نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں جو مقبولہ کی قید ہے تو وہ یہاں پر اضافی ہو سکتی ہے اسی روایات کی بنیاد پر۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ حج الف حج اور الف عمرہ کو معمولی حج اور معمولی عمرہ نہیں ہے، بلکہ مقبولہ کی اس سے بڑی سند اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ 1000 حج اور 1000 عمرہ جس کا ثواب اس کے لیے مکتوب کر رہا ہے، یہ اس نے تنہا انجام نہیں دیے ہیں بلکہ مع نبی او وصی نبی، کہ یہ 1000 حج نبی کی معیت میں انجام پائے ہیں یا نبی کے وصی کی معیت میں انجام پائے ہیں، تو یقیناً مبرورہ ہیں، یقیناً مقبولہ ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم لوگ بھی عرفہ کے دن اگر وہاں صحرائے عرفہ میں نہیں جا سکتے تو لا اقل حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے قبر حسین علیہ السلام کے پاس جائیں۔ پس عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت
مستحب ہے۔ جو عرفہ میں نہیں جا سکتے وہ امام حسین کی زیارت کے لیے وہاں قبر حسین علیہ السلام کے پاس کربلا معلیٰ میں پہنچے، اور جو صحرائے عرفہ میں ہیں ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ وہاں اپنی دعا و مناجات میں، جیسے کہ بیان ہوا، وہ زوال سے پہلے پہلے سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت کریں۔ اب پھر عرفہ کا دن مکمل ہو گیا، غروب آ گیا، تو اب رات جو ہے وہ عید قربان کی رات ہے۔ دن اگلا جو ہے وہ عید قربان کا دن ہے۔ بس عید قربان کے شب روز یعنی دن اور رات کی فضیلت ہے، اور اس کے اپنے اعمال ہیں۔ یعنی عید کی رات نہایت ہی فضیلت کی رات ہے، نہایت ہی عظمت کی رات ہے، نہایت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات احیا کرنا، عبادت کرنا، دعا کرنا، اللہ سے مغفرت کا تقاضا کرنا، یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب ثواب الاعمال جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 102 ہے، اور حدیث نمبر 1 کے تحت بیان فرما رہے ہیں کہ من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحیٰ، یعنی جو کوئی بھی عید فطر کی رات یا عید ضحیٰ کی رات جو ہے وہ احیا کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اللہ کی عبادات کرتا ہے، تو لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو اس کا دل نہیں مرے گا اس دن بطور خاص کہ جس دن دلوں کے مردہ ہونے کا دن ہے۔ پس عید کی رات اللہ کی عبادت کرنے کا یہ صلہ ملتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے والے کا دل ہرگز مردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ برعکس نورانی ہو جاتا ہے اس رات عبادت اور احیا کرنے کے نتیجے میں۔ البتہ یہاں علماء نے یہ مطلب بھی لکھا ہے کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے، احیا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے پریشانیوں سے اور ہم و غم سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں من احیا اللیالی الاربع وجبت لہ الجنہ، کہ جو کوئی بھی 4 راتوں کو احیا کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ لیلۃ الترویہ، جس کا ذکر آغاز گفتگو میں کیا کہ 8 ذی حج کی رات اگر کوئی شخص لیلہ ترویہ جو ہے وہ احیا کرتا ہے، چونکہ اس نے اگلے دن محرم ہونا ہے، احیا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے، محرم ہونے کے لیے تیار کرتا ہے، تو اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ وَلَيْلَةَ الْعَرَفَةِ، اور عرفہ کی رات جو کوئی احیا کرتا ہے اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وَلَيْلَةَ النَّحْرِ، یعنی عید قربان کی رات جو کوئی احیا کرتا ہے اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ، اور عید فطر کی رات جو احیا کرتا ہے اس پر بھی اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اب عید سعید قربان کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 114 پر بیان فرما رہے ہیں کہ الغسل یوم الفطر والاضحیٰ سنتن، کہ عید فطر اور عید ضحیٰ کے غسل جو ہے وہ سنت ہے، اور اس دن نماز عید پڑھنا بھی مستحب مؤکد ہے، چونکہ زمانے حضور میں ان 2 دنوں میں یہ نمازیں واجب ہیں، امام کی اقتداء میں یا امام کے معین کردہ امام جماعت کی اقتداء میں، لیکن عصر غیبت کبریٰ میں یہ نمازیں مستحب ہیں، سنت مؤکد ہیں۔ لیکن ان نمازوں کو کیسے ادا کرنا ہے؟ ان نمازوں کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں صحرا میں جا کر ادا کیا جائے، اور اگر انسان صحرا میں نہیں جا سکتا تو جس جگہ بھی نماز عید ادا کر رہا ہے وہ مسقف نہیں ہونی چاہیے، کھلے آسمان کے نیچے انسان ان 2 عیدوں کی نمازوں کو ادا کرے۔ یہ ہے ان نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ کار عزیزان محترم۔ البتہ اور بھی طریقہ کار ہیں، فضائل ہیں اور چیزیں بیان کی گئی ہیں جو یہاں اس گفتگو کا محل اور موقع نہیں ہے کہ میں انہیں یہاں ابھی بیان کروں۔ پھر عزیزان محترم ایام تشریق، یہ نہایت اہمیت کے حامل ایام ہے، یعنی سورہ بقرہ میں آیت نمبر ہے 203 ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یعنی گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ اب یہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ یہ 10 ذی حج پہلا دن، 11، 12 اور 13، یہ گنتی کے چند دن ہیں کہ ان دنوں میں اللہ کو یاد کرنا، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، ان میں اللہ کو یاد کرنا
جو ہے وہ ایک حاجی کے لیے اور وہ شخص جو حج میں نہیں ہے اس کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ یہاں کے اعمال کیا ہیں؟ پہلا عمل کہ 11 سے 13 تک وہ حاجی جو منا میں قیام پذیر ہیں اور اس وقت منا میں موجود ہیں، ان کے لیے منا میں قیام کرنا ضروری ہے کہ یہ 11 سے 13 تک جو ہے وہ ان ایام تشریق میں وہاں موجود رہیں۔ لیکن جو جانا چاہتے ہیں تو وہ 10، 11 اور 12 یہ دن مکمل کریں اور پھر 12 کے دن جو ہے وہ یہاں سے جا سکتے ہیں، یعنی 2 دن قیام وہ اپنا یہاں کمپلیٹ کریں۔ اور پھر دوسرا عمل کیا ہے ان ایام تشریق میں؟ ایام تشریق میں قربانی ہے، یعنی وہ افراد جو یہاں پر موجود ہیں مینا کے اندر ان کے لیے 10 کو قربانی ہے، 11 کو قربانی ہے، 12 کو قربانی ہے اور 13 کو قربانی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں مینا کے اندر، وہ 10 کو، 11 کو اور 12 کو صرف ان 3 دنوں میں قربانی کریں گے، جبکہ ایام تشریق میں موجود جو افراد ہیں وہ 13 کو بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ البتہ بعض فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آخر ذی حج تک اس قربانی کو وہ انجام دے سکتے ہیں۔ تیسرا عمل جو ان ایام تشریق میں حاجی نے انجام دینا ہے وہ رمی جمرات ہے، یعنی جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، اس پتھر کو جو شیطان کی نماد ہے اس کو جا کر کنکریاں مارنی ہیں، اور کل بیان ہوا کہ 4 کنکریاں مارنا تو واجب ہے۔ چوتھا عمل یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے وہ واجب نمازوں کے بعد تکبیرات ہیں، یعنی عید قربان کے دن نماز ظہر کے بعد یہ تکبیر آغاز ہوگی اور 13 ذی حج کے دن جو ہے وہ طلوع فجر تک جو ہے یہ تکبیرات جاری رہیں گی۔ لیکن ایام تشریق میں مستحب موقت کیا ہے کہ عید قربان کے جو دن ہے اس میں نماز ظہر کے بعد یہ تکبیرات کہی جائیں۔ اب اس کے لیے روایت بھی موجود ہے۔ روایت ہے کہ ان زرارہ قال قلت لابی جعفر علیہ السلام، زرارہ کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ التکبیر فی ایام تشریق فی دبر الصلوات، کہ مولا یہ جو ایام تشریق ہیں یعنی 10، 11، 12 اور 13 یہ جو ایام تشریق ہیں ان میں نماز کے بعد جو تکبیرات ہیں وہ مولا کس طرح سے ہیں؟ فقال، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں التکبیر بمنا فی دبر 15 صلوات، کہ منا کے اندر اگر آپ موجود ہیں تو 10 نمازوں کے بعد یہ تکبیرات جو ہے نا وہ آپ نے کہنی ہیں، درست ہے۔ وفی سائر الامطار، اور اگر آپ منا میں موجود تو نہیں ہیں، اپنے اپنے شہروں میں موجود ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہیں، تو فی دبر 10 صلوات، تو یہاں آپ نے 10 نمازوں کے بعد ان تکبیرات کو انجام دینا ہے۔ الاول التکبیر فی دبر صلاۃ الظہر یوم النحر یقول فیہ، یعنی پہلی تکبیر جو ہے وہ عید قربان کے دن نماز ظہر کے بعد جو ہے وہ آپ نے تکبیر کہنی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر علی ما رزقنا من البہیمۃ الانعام۔ یہ تکبیرات ہیں انسان نے نماز ظہر کے بعد عید قربان کے دن سے یہ آغاز کرنی ہے، اور پھر یہ 13 تک جو ہے یہ تکبیرات جائیں گی۔ وَإِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ الْأَمْطَارِ، اب یہاں جو فرق ہے کہ وہاں کہا 15 نمازوں کے بعد یہ تکبیر کہنی ہے جو منا میں ہے، اور جو اپنے گھروں میں ہیں وہ 10 نمازوں کے بعد جو ہے وہ ان تکبیرات کو کہیں گے، یہ فاصلہ کیوں ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں انما جعل فی سائر الامطار، کہ وہ جو دوسرے اپنے شہروں میں ہیں ان کے لیے جو قرار دیا گیا ہے فی دبر 10 صلوات، کے وہ 10 نمازوں کے بعد ان تکبیرات کو کہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأنه اذا نفر الناس فی نفر الاول، کہ 12 کو ہم نے بیان کیا کہ حاجی وہاں سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے، تو وہاں تک ہی ان کی یہ تکبیرات ہیں، اور انہوں نے وہیں تک جو ہے وہ 12 ذی حج تک تکبیرات کو انجام دینی ہے۔ لیکن وہ جو منا میں آخری فرد موجود ہے وہ اپنے خروج سے پہلے اس تکبیرات کو انجام دے گا۔ وَأَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْطَارِ عَنِ التَّكْبِيرِ، یعنی وہ جو منا کے اندر ہے وہ اپنے 13 مکمل کرے گا، لیکن جو باقی ایام میں ہیں وہ 10 صلوات تک اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ وَقَبَّرَ أَهْلُ الْمِنَا، یعنی یہ اب عبارت وہاں سے آ رہی ہے کہ جو اہل منا ہیں مَا دَامُوا بِمِنَا، جب تک وہ منا میں موجود ہیں، إِلَى النَّفَرِ الْآخِرِ، یعنی وہ آخری فرد جب تک منا سے نہیں نکل رہا ہے اس 13 ذی حج کو، وہ وہاں تکبیرات کو انجام دے گا۔ تو بہرحال یہ وہ اعمال تھے کہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیے کہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے
اس کے لیے یہ دن نہایت ہی مبارک ہے۔ انسان کو اپنا مراقبہ کرنا ہے۔ ان ایام میں ایک عارف نے، ایک سالک اللہ نے خود کو حضرت حق متعال کی طرف متوجہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ متوجہ کرنا ہے، چونکہ یہ وہ ایام ہے کہ جن ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفحات قدسیہ اور نسائم رحمانیہ یعنی ملائم نسائم الہیہ یعنی نسیم یعنی ہوا، اللہ کی طرف سے بیداری کی ہوا چلتی ہے جو انسان کے مردہ دل کو بیدار کر دیتی ہے۔ نفحات قدسیہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں جو انسان مردہ کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں، احیا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو مراقبے کی ضرورت ہے تاکہ ان ایام میں خود کو احیا کر سکے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا اما یسخطک وتنہا۔ تو یہاں انسان اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اپنے اولیاء کو ہم سے راضی و خوشنود و مسرور قرار دے، ان اولیاء کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے، اور ہمیں بھی اپنے اولیاء کے مقام کا قدردان قرار دے۔ ہم ان کی قدر کریں گے تبھی تو جا کر ان سے وہ عنایات حاصل کر سکیں گے، ان کی تعلیمات سے فیضیاب ہو سکیں گے۔ وہ راستہ جو انہوں نے ہمیں دکھایا ہے، اس راستے پر ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ لہٰذا اس معرفت کے ساتھ جو ہے وہ اس دعا کو بیان کیا جائے اور پڑھا جائے اللہ کی بارگاہ میں، جسے مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار جلد نمبر 51 ہے، صفحہ نمبر 149 پر مناجات محبین، مناجات خمسہ عشرہ سے مناجات محبین کا یہ جملہ ہے، اور اللہ سے ہم یہ تقاضا کرتے ہیں وَأَن تَجْعَلَكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا سِوَاكَ، کہ اے میرے پروردگار خود ہمارے لیے تو ایسا راستہ قرار دے کہ ہم تجھے سب سے زیادہ دوست رکھیں، سب سے زیادہ ہم تجھ سے محبت کریں، اور اپنے وجود میں تیری محبت کی لو کو روشن کریں اور چراغ کو روشن کریں، اور ہمارے وجود میں تیری محبت کا عشق جو ہے وہ جل رہا ہو، اور ہر چیز سے زیادہ میرے دل میں اے میرے پروردگار تیری محبت ہو، اور میں تجھ سے محبت کروں، اور کسی بھی لمحے میں تجھے کسی پست چیز سے معاوضہ نہ کروں، تیرے غیر سے جو پست ہے، جو حقیر ہے، اس سے میں تجھے معاوضہ نہ کروں۔ پس اے میرے پروردگار، یہ جو بیداری کی نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے کہ میں اہل غافل نہیں ہوں اور اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوں، اے میرے پروردگار اس حقیقت کو ہمارے لیے جو ہے وہ کامل فرما، جو خداوند متعال سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے اس نور کو کامل فرما۔ پس اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کے ساتھ آج کی گفتگو کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔